نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ ہم سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. کون ہے عالمین کا رب؟ کون ہے عالمین کا رب؟ کون ہے؟ اللہ. اللہ نے کہا ساری تعریفیں صرف رب کے لیے، اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں عالم کہا، عالمن کہا یا عالمین کہا. عالم کسے کہتے ہیں؟ ایک عالم، ایک سولار سسٹم. آپ دیکھتے ہیں نا اسکولس اور کالجز میں آپ نے پڑھا ہوگا سولار سسٹم، ملکی وے. ایک عالم میں 200 بلین ستارے، 8 سیارے، سورج، یہ پورا ایک عالم ہو گیا. عالمین یہاں جمع ہے، جمع، واحد نہیں ہے، تثنیہ نہیں ہے، جمع ہے. اللہ نے کہا عالمین. سائنٹسٹ آج کہتے ہیں ایسی عالم جس میں 200 بلین ستارے، سورج، چاند، سیارے، ایسا اس کو ایک عالم کہتے ہیں. ایسے 200 بلین اور عالمین ہے کائنات میں تیر رہے ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام عالمین کا رب ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 107 میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان سارے عالموں کا رب ہوں اور انہی سارے عالموں کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے ہمارے نبی کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنے کائنات کا رب ہے، یہ کائنات میں جتنی بھی مخلوق موجود ہے، اس کائنات میں جتنے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیزوں کو وجود میں لایا ہے، ان سب کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اتنے بڑے مقام اور مرتبے والے نبی کی ہم کیا کرتے ہیں؟ مخالفت کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے؟ امام الانبیاء ہے. آپ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کے آپ کیا ہے؟ امام ہیں. کتنا بڑا مرتبہ ہے. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ساری انسانیت کہاں جائے گی؟ آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی. اے آدم علیہ السلام، اللہ سے گزارش کر دیجئے کہ اب حساب و کتاب کا معاملہ پیش آ جائے. تو آدم علیہ السلام کہیں گے میں نے خطا کی تھی، تم آگے بڑھ جاؤ، دوسرے نبی اور انبیاء کے پاس چلے جاؤ. تو انسانیت ہوتے ہوتے موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانیت پوری آئے گی. آ کر کہے گی اے اللہ کے نبی، اللہ سے ذرا سفارش کر دیجئے کہ اب حساب و کتاب کا معاملہ شروع کر دے. ابھی جو ہے جنت اور جہنم کا واقعہ پیش نہیں آیا، ابھی تو حساب و کتاب کریکشن شروع کرنا ہے. ہر ایک کے نام اعمال کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کریکشن شروع کریں گے. اس کریکشن کی سفارش کون کریں گے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. اور ہم کتنی آسانی سے اس نبی کی مخالفت کرتے ہیں، کتنی آسانی سے، گویا کہ نبی کی مخالفت کرنے میں کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اتنی آسانی سے کرتے ہیں. قرآن کی آیت پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، الم نشرح لَكَ صدرك کا جو سورہ پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. رفع کس کو کہتے ہیں؟ کوئی چیز کو اوپر اٹھا دینا. کس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر اٹھایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا اٹھا دیا ہے. کتنی عزت دی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو. آپ کا ذکر، اللہ کے نبی کا ذکر کو، جب یہودی کہتے تھے یہ نبی کو کیا مانے، یہ تو یتیم اور یسیر ہے، نعوذ باللہ من الذالک. اور یہ ہم آج کے جو دور میں یتیم اور یسیر سنے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس زمانے میں بہت بری گالی تھی. وہ کفار مکہ کہتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ یتیم اور یسیر کو کیا نبی بنا کر بھیجے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے نیچے ہو جاتا تھا شرم سے. وہ ان کی آنکھوں سے آنسو گر جاتے تھے. کفار اے اللہ کے نبی، آپ ان کی باتوں کو چھوڑ دیجئے، میں ہوں جس نے آپ کے ذکر کو کیا کیا؟ رفع دیا، اوپر اٹھا دیا ہے. نبی کی اور نبی کا مقام اور مرتبہ اور کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 56 میں فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ اور کون؟ فرشتے اس کائنات کے. اور کیا مقام اور مرتبہ چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ہم مسلمان کتنی بے دردی سے، کتنی آسانی سے اس نبی کی مخالفت کرتے ہیں.